اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ یہ سورہ آل عمران کی 110 نمبر آیت ہے۔ بہت ہی اہم اور قابل غور آیت ہے، اور جو بہت زیادہ فقیہ اور بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کو جب پڑھتے تھے اپنے خطبے میں، انہوں نے ایک دفعہ لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، یہ 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں کی وجہ سے تم خیر امت قرار دیے گئے ہو، اور جب تک یہ 3 باتیں تمہارے اندر رہیں گی تب تک تم خیر امت ہو، اور اگر یہ 3 باتیں نہیں ہوں تو پھر اس کا مطلب صاف واضح ہے۔ بالکل یہ بات سچی ثابت ہو گئی۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ اللہ کا تعلق انسانوں کے ساتھ کسی علاقے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی دور کی وجہ سے نہیں ہے، کسی رنگ اور نسل کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہ بہترین ہے، وہ پسندیدہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اللہ کا یہ مطالبہ پورا کرنے والا ہے، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور کے اوپر۔ 3 باتوں کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور ان 3 باتوں کی شرط کے ساتھ کہا گیا کنتم خیر امہ۔ اب اس زمین کے اوپر، اس دنیا میں، اے مسلمانوں، آخری امت کے لوگوں، تم وہ بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے اور کیوں؟ اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے۔ تم اب قوموں کی قیادت کرو گے، لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنو گے دوسری قوموں کے لیے اللہ کی بندگی کا، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف۔ پہلی صفت تمہاری یہ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، یعنی جو بھی نیک کام ہے، خیر کے کام ہے، خود بھی کرتے ہو اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہو، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام ہے۔ وتنہون عن المنکر، اور جہاں کہیں بھی کوئی منکر ہو، ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، وہ منکر ہے۔ تو جہاں کہیں بھی تم اس منکر کو دیکھتے ہو، تم خود تو اللہ کے فرمانبردار ہو، اور اس کے بعد جہاں کہیں اللہ کی نافرمانی دیکھتے ہو، گویا تمہاری برداشت سے یہ باہر ہو جاتی ہے، تمہیں انتہائی افسوس ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، ترس بھی آتا ہے لوگوں کے اوپر کہ اللہ کے وقار کے اوپر یہ ٹھیس پہنچ رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو تم اس کو منع کرتے ہو۔ تیسری بات یہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور یہ نہیں کہ صرف دوسروں کو منع کرتے ہو بلکہ خود پکے مومن ہو، خود اللہ کے اوپر ایسا ایمان رکھتے ہو جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، جس طرح تمہارا مالک ایمان کا مطالبہ کرتا ہے تم اس طرح ایمان لائے ہو۔ باقی بے شمار لوگ ہیں وہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، جن کے بارے میں مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ بے شمار ہیں، اکثریت ایسے لوگوں کی جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں، اور لوگ بھی ہو سکتا ہے ان کو ایماندار سمجھ رہے ہوں، لیکن ان کی اکثریت شرک کرتی ہے۔ کہیں مالک فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بے شمار ہیں لوگوں میں سے انسان ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں منو الٹنوں کا کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ بتائیے اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ مالک ان کو کہتا ہے تم مومن نہیں ہو۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ انسان جو ایسا ایمان لائیں جو ہمارا مالک اور خالق مطالبہ کرتا ہے۔ اور بتایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ جو اہل کتاب ہیں، اس سے پہلے ان کو کتاب دی گئی تھی، انبیاء کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کے اندر وہی بربادی آئی ہے، شرک اور کفر ان کے اندر آیا ہے، اور اب ان کو یہ آخری موقع دیا جا رہا ہے کہ اب
تم اس نبی کے اوپر، آخری کتاب کے اوپر ایمان لے آؤ، اور اگر یہ ایمان لے آتے لکان خیر اللہم، ان کے لیے یہ بڑا ہی اچھا ہوتا، ان کے فائدے کی چیز ہوتی۔ منہم المومنون، ان میں سے ہیں کچھ لوگ، بہت کم لوگ ہیں وہ ایماندار ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان کی ایک عظیم اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، نافرمان ہے۔ تو بالکل گویا آج کی اس امت کا یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ آج تینوں چیزیں غائب ہو گئی ہیں ان مسلمانوں کے اندر، جن کو خیر امت بنایا گیا تھا۔ یہ تینوں چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں، نہ ان کا ایمان ہے، ان کی اکثریت شرک کرتی ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتی ہے، کوئی یا علی مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا رسول مدد کہہ رہا ہے، اور کہیں چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیازیں ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عبد القادر جیلانی ہمیں برکتوں والی ذات ہے، ان کی وجہ سے ہمیں اللہ دیتا ہے، ان کے نام کی 11ویں کرو تو کاروبار میں برکت ہو جاتی ہے، اور نہ کرو تو نقصان ہوتا ہے۔ پھر 12 ربیع الاول کو جو نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، اس دن یہ خوشیاں مناتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کی وجہ سے کھانے کھلاتے ہیں، شربت بانٹتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں۔ یہ ساری شرک کی چیزیں ہیں۔ پھر 10 محرم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر و نیاز کی جاتی ہے، شربت پلائے جاتے ہیں، شیرینیاں بانٹی جاتی ہیں، مٹھائیاں کھلائی جاتی ہیں۔ یہ ساری شرک کی چیزیں ہیں۔ گھوڑے کی پوجا ہوتی ہے، مزار کی پوجا ہوتی ہے، گنبد کی پوجا ہوتی ہے، اور پھر سب کچھ وہی کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں حج کے موقع کے اوپر یا عمرے کے موقع کے اوپر جو چیزیں تھیں خالص ان کی نقل اتاری جاتی ہے۔ اب تو وہاں بھی معاملہ صاف نہیں رہا ہے، حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے یہ مسلمان وہاں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو بالکل اس فطرت پر آ جاتے ہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ جب یہ ان کی کشتی بھنور میں پھنستی ہے اس وقت خالص اللہ کو پکارتے ہیں، جب کبھی مشکل مصیبت آتی ہے سخت اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، اولاد کی امید ہو خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب اللہ ان کا کام کر دیتا ہے تو اس کے بعد یہ دوسری چیزیں ان کو یاد آ جاتی ہیں کہ ہاں فلاں جگہ منت مانگی تھی، وہاں چادر چڑھائی تھی، فلاں کے وسیلے سے یہ کرامت حسین ہے، یہ طفیل محمد ہے جی، یہ پیرا دیتا ہے، یہ غوث بخش ہے۔ اس انداز سے نام رکھ کے گویا اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہیں، یہ دوسروں کے ماننے والے ہیں، دوسروں کے ساتھ۔ تو بالکل یہی منظر دیکھنے میں آتا ہے وہاں تھوڑی دیر کے لیے یہ سارے جہاں سے بھی آتے ہیں، پوری دنیا سے یہ مسلمان آتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی پکار لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ سے فریادیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت کم گروہ ہیں جو وہاں بھی آ کے کہیں واسطے وسیلے کے ساتھ بھی پکاریں ان کی سنی گئی ہیں، یا حسین کی پکاریں بھی سنی گئی ہیں، وہ بھی ہیں کچھ لوگ، لیکن عام اکثریت جو ہوتی ہے وہ خالص اس وقت اللہ کو پکار رہی ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ قوم اللہ کو ماننے والی ہے۔ لیکن یہی جب اسی حج سے ادھر سے یا عمرے سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے ملکوں میں جانے کی بات چھوڑو، ابھی وہاں اسی ملک کے اندر ہوتے ہیں، یہ جب اپنا رخ مدینے کی طرف کرتے ہیں تو ان کا پورا ماحول بدلی ہو جاتا ہے، پورا سٹائل ان کا بدلی ہو جاتا ہے، اور ان کے بڑے بڑے علماء کا، حضرت صاحب جس طرح کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت صاحب جب حج سے فارغ ہوئے تو کہتے ہیں حاجیوں آؤ سرکار کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اندازہ لگائی۔ اب یہ کعبے کے کعبے کی طرف جا رہے ہیں، گنبد کی طرف جا رہے ہیں، مزار کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ حال ہے ان کے ایمان کا۔ کہیں کہتے ہیں کہ جامی صاحب تھے، یہ تبلیغی نصاب کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے تبلیغی جماعت والوں کا، کہتے ہیں جامی صاحب تھے، انہوں نے حج جب مکمل کیا تو اس کے بعد ایسا دل کے اندر جوش اٹھا عشق نبی کا کہ ایسی نعت لکھی، اور پھر ان کے مطابق نبی علیہ السلام عالم الغیب بھی ہے، دل کا حال بھی جان گئے، اور والی مکہ کے خواب میں آئے اور کہا کہ جامی جو ہے نا اس کو مدینے نہیں آنے دینا ہے۔ اور پھر دوسرے دن جامی صاحب پھر چل پڑے والی مکہ کے خواب میں، دوسرے دن نبی علیہ السلام آئے اور کہا کہ میں نے منع کیا تھا جامی کو نہیں آنے دینا۔ جامی پھر دوڑ پڑا ہے، پھر انہوں نے بلایا جامی کو اور کہا کہ میں نے منع کیا تھا، تم کیوں جا رہے ہو؟ لہذا انہوں نے قید میں ڈال دیا۔ تیسرے دن پھر نبی علیہ السلام خواب میں، اندازہ سب کچھ نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں، اور پھر یہ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ وہ دلوں میں کیسے آئے گا؟ تمہارے علماء کے دلوں میں نہیں آیا ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اگر ویسے ان سے پوچھو اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہے، کہتے ہیں بالکل نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو غیب مانا جائے تو یہ تو شرک ہو جائے گا بھائی۔ تو بھائی تمہارے واقعات تو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہے،
تیسرے دن پھر خواب میں آئے اور کہا کہ یہ کوئی جامی ہے، یہ کوئی چور ڈاکو مجرم نہیں ہے، یہ تو ارادہ رکھتا ہے۔ اندازہ لگائی، اس ارادے کو بھی جان گئے کہ میرے لیے اس نے قصیدہ لکھا ہے، ایک نعت لکھی ہے، اور ارادہ یہ رکھتا ہے کہ قبر کے اوپر آ کے پڑے گا، اور پھر قبر کے اوپر جب پڑے گا تو میں مجبور ہو جاؤں گا محبت کی وجہ سے اپنا ہاتھ نکالنے کے اوپر، پھر مسافہ کرنا پڑے گا اس کی شان میں، تو یہ لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بنے گا۔ بتائیے، یہ عقیدہ ہے ان کا، اور سب کا یہ عقیدہ ہے، سارے دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے، سارے بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، اس طرح ان کے عقیدے کے اندر آج بھی، بالکل آج بھی، یہ اس وقت کی بات نہیں، آج بھی میں نے دیکھا، بڑے قریب سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اب مدینے کی طرف جا رہے ہو، بڑے ادب سے جانا ہے اور بڑے وہاں شوق سے اسلام پیش کرنا ہے، اور پھر کہتے ہیں روح واپس آ جاتی ہے نبی علیہ السلام کی۔ اور بڑے بڑے سب نے یہی لکھا ہے، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے، سلفیوں نے، یہاں کے حنبلیوں کا، عبداللہ بن باز نے فتاویٰ کے اندر جو حج اور عمرہ کا ایک کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے لکھ دیا کہ جو کوئی صلاۃ و سلام آ کے پڑھتا ہے قبر کے اوپر، نبی علیہ السلام سنتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں۔ بتائیے کتنا بڑا شرک ہے، کتنا بڑا کفر ہے۔ اور فتاویٰ نظیریہ کے اندر میاں نذیر اہل حدیثوں کے جو بانی ہیں برِ صغیر کے اندر، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بریلویو تم ہر جگہ حاضر ناظر کے قائل ہو۔ اگر ہر جگہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہوتے تو پھر یہ کیوں کہتے من صلی علیہ عند قبری سمیت ہوں، جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ و سلام پڑھتا، سمیت ہوں، سنتا ہوں اس کو، اور دور سے جو پڑھا جاتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو بالکل یہی آج عقیدہ ہے۔ توصیف الرحمان راشدی ہیں، زور دے کے کہتے ہیں سلام پیش کیا جاتا ہے، فرشتے ہیں، جھوٹی روایتوں کے اوپر انہوں نے اپنا ایمان اور عقیدہ بنایا ہوا ہے، سارے اس عقیدے کو پیش کرتے ہیں۔ کل میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے تبصرہ کیا، ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی بھی کہتا ہے ہاں بالکل سنتے ہیں، روح واپس آتی ہے، اور بس یہاں تک عقیدہ رکھو، اس کے آگے تفصیل میں نہ جاؤ، بس عقیدہ بنا دیا مشرکانہ، اور ابلیس کو پتہ ہے کہ بس عقیدہ اس کا برباد ہو گیا، اب اس کی چھٹی، اب جو مرضی کرے۔ تو اللہ کے بندو، یہ سب کا یہ عقیدہ ہے، یہ سب قبر کے پجاری ہیں، گنبد کے پجاری ہیں، گنبد کے رکھوالے ہیں، شرک کے رکھوالے ہیں اللہ کے بندو۔ اور پوری طرح میں نے وہاں جا کے دیکھا ہے کہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کے پوری طرح گنبد نظر آ رہا ہے، اور گنبد کے جو عاشق ہیں، بتاؤ ان کی نظریں کس طرح جھک جاتی ہیں، کس طرح وہاں سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ تو ان کے عقائد کے اندر بربادی ہے، تو ایماندار نہیں ہیں۔ تو بتاؤ یہ جب ایماندار نہیں ہے، دوسروں کو کیسے شرک سے منع کریں گے؟ کسی جگہ جب کسی مزار والے کو، آج بر امام والے کو جا کے کہو گنبد نہ بناؤ، علی اجویری کے گنبد جو بنا ہے باٹی کے اندر اس کو اگر منع کرو، نجف والوں کو منع کرو، بغداد والوں کو منع کرو، تو آگے سے فوراً کہتے ہیں اچھا اگر یہ گنبد جائز نہیں ہے تو وہ مدینے میں جو قبر نبوی کے اوپر بنا وہ کیسے جائز ہے؟ تو بتاؤ اللہ کے بندو، یہ تو 668 ہجری میں بنایا گیا ہے، ترک مشرکوں نے جو قبر پرست تھے انہوں نے بنایا ہے، اور ابھی تک اس سارے سسٹم کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے، شرکیہ سسٹم کو۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، اب تم خیر امت ہو، اب کرتے رہو حج، عمرے پر عمرے کرو، نمازیں پڑھو، تہجد گزاریاں کرو، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، جو مرضی کر لو، تمہارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور تم خیر امت نہیں ہو اب، کیونکہ نہ تمہارا ایمان صحیح ہے، نہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، بلکہ برائی کے تم پیش کرنے والے ہو، دوسری قوموں کو گنبد بنا کر دیتے ہو، فحاشی کے اڈے تم نے قائم کیے ہوئے ہیں، اور ہر وہ برائی جو اللہ جس سے منع کرتا ہے وہ تمہارے اندر آ گئی ہے۔ گانا بجانا ہو، وہ سود کا معاملہ ہو، وہ واسطے وسیلے ہوں، وہ پکارے ہوں، ہر شرک ان کے اندر ہے، ہر کفر ان کے اندر موجود ہے۔ تو بتاؤ یہ برائی سے کیسے منع کریں گے؟ یہ صحیح کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ اور یہ مومن بھی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اسی وجہ سے پوری زمین کے اوپر یہ ان مسلمانوں کے ساتھ جو درگت بنی ہے، ذلت اور خواری، کبھی آپس میں لڑتے ہیں، کبھی دوسرے ان کو مارتے ہیں، اور ان کے دست بستہ غلام بنے ہوئے، ان کے اندر وہ جرت ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ ایمان کے اندر خرابی آ گئی ہے، یہ شر الامت اب بن گئی ہے، دوسروں کے لیے نمونہ بننے کی بجائے، بلکہ عام طور پر یہ بات مشہور ہے لوگوں کے دماغوں کے اندر، پوری دنیا کے اندر، کہ اچھا یہ مسلمان ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ بنگلہ دیشی ہیں، یہ جناب فلاں کی جگہ کے رہنے والے ہیں، ان کے اوپر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے سیاسی لیڈر دیکھو، ان کے عسکری لیڈر دیکھو، ان کے مذہبی لیڈر دیکھو، ایک سے ایک کرپٹ آتا ہے، کوئی دنیاوی لحاظ سے کرپٹ ہیں، کوئی دینی لحاظ سے کرپٹ ہیں، دینی کرپشن بھی عام ہے۔ یہ جو دینی کرپشن کا عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا ہے، یہ اذان کے اوپر پیسے لینا، یہ نماز پڑھا کے پیسے لینا، یہ دین کی تعلیم دے کے اس کے پیسے وصول کرنا، یہ کرپشن ہے۔
جس کا پیٹ دین کے ساتھ لگا ہوا، جس کا معاش کا ذریعہ دین ہو، وہ کبھی حق بات بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان کو اب امام بنانا، ان کو لیڈر ماننا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، یہ اللہ کے غضب کو للکارنے کے برابر ہے۔ یاد رکھنا اللہ کی کتاب کا فتویٰ ہے کہ جو بھی شرک کرنے والوں کو، کفر و شرک پھیلانے والوں کو اور اجرتیوں کو اپنا امام بنائے گا، اپنا لیڈر بنائے گا، تو ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر آپ کو رہنا پڑے گا، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی، گلے میں توق پڑے ہوں گے، زنجیروں کے اندر فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے، کبھی ایک جہنم کی وادی میں، کبھی دوسری میں۔ خون اور پیپ کی وادیاں ہیں، تھور کا درخت وہاں منہ کے اندر نلے کے ساتھ ڈالا جائے گا، باقی جو بچے گا سر پر ڈال دیا جائے گا، کھالیں ان کی پگھل جائیں گی، بنی سری جس طرح ہوتی ہے اس طرح ان کا حال ہوگا۔ وہاں چیخیں گے، پکاریں گے اپنے علماء کے اوپر، اپنے لیڈروں کے اوپر، لعنتیں بھیجیں گے، وہ ان کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے۔ یہ ایک سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے بندوں، کیسی زندگی ہے وہاں ایک لمحے کے لیے، اور سارے طریقے جب ختم ہو جائیں گے، آخری ہوک جو ان کے اندر سے اٹھے گی، فرشتہ داروغہ جہنم کو کہیں گے کہ اب تو ہمارا مالک ہماری بات نہیں سنتا ہے، تو ذرا اللہ سے فریاد کر کے۔ اب یہ بھی بات نہیں ہے کہ ہمیں یہاں موت دے دی جائے یا یہاں سے نکال دیا جائے، اب صرف اتنی فریاد ہے کہ بس کسی ایک دن تو ایک لمحے کے لیے ہمارے عذاب کے اندر کمی کر دی جائے۔ اندازہ لگائیے، یہ ان کی خواہش بھی ان کے منہ کے پردے ماری جائے گی۔ بے ایمانو، اب تمہیں چیخو پکار یاد آئی ہے؟ دنیا میں تمہیں کس طرح ایمان عقیدے کی طرف، اللہ کی فرما برداری کی طرف بلایا جاتا تھا، تم انکار کرتے تھے۔ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا جاتا تھا، اس وقت تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، کبھی عیب نکالتے تھے، کبھی الزامات لگاتے تھے، کبھی انتشاری اور کبھی باغی کہتے، ساری باتیں یاد دلائی جائیں گی کہ اب چیخ رہے ہو، اب مزے چکھو، ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے عذاب کے اندر کمی نہیں، بلکہ ہر لمحے عذاب کے اندر اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ کے بندوں، ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم سیاسی لوگ ہیں۔ یہ دنیا ہماری جو سالے سیاست ہے، یہ ان کی سیاست سے بہت اونچی ہے۔ ہم تو پوری دنیا کے نظام کو، کیونکہ یہ جو دین کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، یہ تو پوری دنیا کے لیے ہے، کسی ایک قوم، عربوں یا اجمیوں کے لیے نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر ہر ایک کے لیے اوپن ہے، جو بھی ایمان لائے گا اللہ کے اوپر، جو بھی برائیوں سے روکے گا، جو بھی اچھائی کا حکم دے گا، وہ فرد ہے، وہ ایک جماعت ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہترین امت ہے۔ چاہے ایک آدمی، چاہے دو آدمی، وہی امت ہے اور وہی اللہ کو محبوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ شامل رکھے، سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھی بنائے۔ اور یہ دعوت اب اٹھی ہے، اب یہ بالکل قیامت کا معاملہ قریب ہے، اب یہ دعوت آگے بڑھتی جائے گی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور انشاءاللہ رنگ جہاں بدلی ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اس دعوت کا ساتھ دیں، اور انتہائی بدبخت ہیں جو اس دعوت کا انکار کریں یا اس کا راستہ روکیں۔ ہر ایک کسی نہ کسی طریقے سے کوئی راستہ روکتے ہیں، کہ جس طرح ان کا اپنا مزاج ہے، لیکن اللہ کا دین یہ بالکل غالب آ کے رہے گا، کوئی طاقت اس دعوت کو نہیں روک سکتی، یقین کیجیے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔